بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ چاہنے والے، دیکھنے والے، سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام محرم الحرام بڑی عقیدت محبت کے ہیں اور عبادت کے یہ ایام ہیں کہ ان دنوں میں ہم جتنی بھی عبادت کریں گے یقین کریں کہ آپ سیدھا جنت میں اپنا مقام پائیں گے، کیونکہ محمد و آل محمد کا ذکر ہی ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ اور جو احباب یہ ذکر نہیں کرتے وہ یہ سن لیں، سمجھ لیں کہ وہ جنت کی خواہش اپنے دل سے نکال دیں۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جانا ہے یا ان سے شفاعت حاصل کرنی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ محمد و آل محمد کا ذکر اپنے دلوں میں، اپنے گھروں میں آباد کریں، کیونکہ یہ ایام کسی فرقے کے نہیں ہیں، یہ کل انسانیت کے لیے ہیں۔ انہیں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم ان ایام کا بہت ادب اور احترام کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، پارسی ہیں، کرسچنز ہیں، کسی بھی مذہب کا انسان شرط انسان ہونے کی ہے۔ اگر اس کے دل میں درد دل ہے، حضور سے محبت ہے، حضور کی آل سے محبت ہے، تو سمجھے کہ وہ ایک بہترین انسان ہے۔ اور الحمدللہ یہ ایام ایسے ایام ہے کہ اسے ہر انسان مانتا ہے حضور کے گھرانے کو، کیونکہ حضور کی آل نے اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے اس اسلام کو، اس دین کو بچایا ہے۔ حضور کے خاندان کی بہت سی قربانی ان ایام میں ہیں۔ یہ ایام ہم اہل سنت کے لیے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہیں۔ مسلمان وہی کہلاتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے قرآن کو مانتا ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے۔ وہ قرآن فرماتا ہے کہ وہ لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور وہ عقلوں سے بھی فارغ ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کی آل کی محبت دل میں رکھ کر نہیں چلتی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کچھ احباب نے تذکرہ آج کل حضرت امام حسین علیہ السلام چل رہا ہے، اس میں ہم لوگوں کو کربلا اور اس کے متعلق جتنی بھی گفتگو ہے وہ بتاتے ہیں۔ ہمارا یہ سب بتانے کا، کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں حضور ان کی آل کا ذکر کریں۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جنہیں حضور ان کی آل کے متعلق بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کون ہیں، کیونکہ حضور کے یہ 12 نائب تھے جن میں مولا کائنات حضرت علی شیر خدا سے لے کے آخری امام مہدی علیہ السلام، یہ وہ ہستی ہیں جن کا احترام ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ نے بتایا ہے۔ ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کا احترام بتایا ہے عشق کر کے۔ کہیں ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت علی شیر خدا کو دیکھ رہے تھے تو پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، تو کہنے لگی کہ ابا جان آپ جب سے آئے ہیں حضرت علی کے چہرے کی عبادت کرتے جا رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا علی پاک کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ تو جب علی پاک نہیں ہوں گے تو فرمایا کہ علی کا نام لینا عبادت ہے۔ علی اسم اعظم ہے، جس نے بھی پکارا اسی کے کام ہے۔ یہ درس ہمیں پیارے صحابہ اکرام نے دیا ہے۔ کچھ لوگ ریال اور ڈالر کی خاطر اہل بیت میں اس صحابہ میں مقابلہ کروا رہے ہیں، جبکہ ایک حضور کے گھر والے ہیں اور ایک حضور کے در والے ہیں۔ ہرگز یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ وہ صحابی ہی نہیں ہو سکتا جو اہل بیت کا غلام نہ ہو، جو حضور کا غلام ہے اور اگر ان کی آل کا نہیں ہے
تو صحابی نہیں ہو سکتا، وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیٹے کو فرماتے ہیں کہ جاؤ بیٹا لکھوا کے لاؤ۔ حسنین کریمین نے تمہیں غلام زادہ کہا ہے؟ جب حسنین کریمین نے حضرت عمر کے بیٹے کو کہا کہ تم ہمارے غلام زادے ہو، تو عبداللہ بن عمر روتے ہوئے اپنے بابا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہاں پہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا جان کیا میں وقت خلیفہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کہا بالکل ہو۔ حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ تم ہمارے غلام زادے ہو۔ تو اس پر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جاؤ بیٹا لکھوا کے لاؤ، کوئی ثبوت ہے تو لے کے آؤ، یہ کاپی پینسل پکڑو۔ اور کہا کہ جب لکھوا کے لے آؤ تو جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے کفن پہ یہ رکھنا، فرشتوں کے ہر سوال کا جواب یہی دوں گا کہ میں حسنین کریمین کا غلام ہوں۔ تو اس لیے ناظرین میں آپ سب کو، اپنے چاہنے والوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو غلط فہمییں کچھ ایسے لوگوں نے، ایسے عناصر نے دنیاوی لالچ میں آ کر آپ لوگوں میں ڈال دی ہیں، اور اس نبی کی امت کو فرقوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ آپ صحابہ کے غلام ہیں تو یہ اہل بیت کے غلام ہیں۔ کون بدقسمت جو اہل بیت کا غلام ہو اور صحابہ کا نہ ہو، یا صحابہ کا غلام ہے تو اہل بیت کا غلام نہ ہو؟ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے، شیطان تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی بھی صحابی کو دیکھ لیں، ہم تو صحابہ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ان صحابہ نے تو ہمیں اہل بیت سے محبت، پیار اور عشق کا درس دیا ہے، کیونکہ ان صحابہ کی عظمت کو سلام جن پہ میرے رسول خدا راضی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ راضی ہیں، مولا علی مشکل کشائلی راضی ہیں، کہیں مولا حسن راضی ہیں، کہیں مولا حسین راضی ہیں۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو اگر حضور کا عاشق کہتے ہیں یا غلام کہتے ہیں، اگر ان کے دل میں اہل بیت کی یا ان کی آل کی محبت نہیں ہے تو وہ صحابہ یا وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اور کوئی بھی ایسا صحابی ایسا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو حضور یا ان کی آل کا غلام نہ ہو۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کر لے کہ جو بندہ حضور اور صحابہ کے درمیان تفرقہ ڈالتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو پیارے صحابہ اکرام سے عقیدت اور محبت نہ رکھے۔ جن صحابہ نے اہل بیت کی، حضور کی آل کی جوتیوں کو چوما ہے، ہم کیسے انہیں ان سے جدا کر سکتے ہیں؟ یہ احترام صحابہ اور ان کی آل نے ہمیشہ محرم الاحرام کا کر کے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ کا کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو یا پیارے صحابہ اکرام سے محبت نہ کرتا ہو۔ اس لیے یہ بات سن لو، کیونکہ لوگ آ کر ہمیں آج کل ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو سرکار یہ دن تو ان اہل تشیع کے ہیں۔ تو میں اپنے ان دیکھنے والے، سننے والے، چاہنے والوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ ایام انسانوں کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے ہیں۔ یہ بات سن لو، حضور کے غلاموں کے لیے ہیں۔ اس لیے کربلا کا جب لفظ آئے یا حسین پاک کا جب لفظ آئے یا مولا علی کا لفظ آئے یا ان ہستیوں کا ذکر آئے، کربلا کے جتنے بھی 72 شہداء کربلا کا ہے، تو انہیں دوسروں کی جولی میں مت ڈال دیں۔ اتنی بڑی عبادت، اتنا بڑا ثواب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے چھین لیا جائے، آپ سے لے لیا جائے اور یہ ان کو سب کچھ دے دیا جائے کہ ربیع الاول تو ہمارا ہے، محرم ہمارے نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم حضور کو تو مانیں، ان کی آل سے منکر ہو جائیں۔ اس لیے لوگ یہ جو طرح طرح کے سوال کرتے ہیں کہ یہ جی نیاز تو محرموں میں فلاں فرقہ دیتا ہے، یہ ہم اہل سنت پہ فرض ہے کہ آپ ان ایام کا بڑی عقیدت سے، محبت سے، عشق سے احترام کریں۔ آپ کی مرضی ہے عشق کی، چاہے آپ وہ پانی تقسیم کریں، چاہے شربت تقسیم کریں، چاہے دودھ تقسیم کریں، چاہے لنگر تقسیم کریں، چاہے حضور کے اس خاندان کے لیے عقیدت اور محبت میں کوئی نوافل پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں۔ ایک آنسو آپ
پلڑے میں ڈال دیں اور ایک عالم کی ساری زندگی کی محبت، عقیدت، قرآن، حج، زکاتیں وہ ایک پلڑے میں ڈال دیں، اور جو ایک آنسو ہوگا وہ جو اس پلڑے میں پڑا ہے، جو حسین کی محبت میں نکلا ہے، وہ یقین کریں کہ اس آنسو کا بہت بلند مقام ہوگا، کیونکہ وہ محبت حسین میں وہ آنسو جو ہے وہ ہم نے دیا ہے۔ اور وہ ایک آنسو بھی قبول ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور گئی ہے۔ اس لیے دوستو کوشش کرو کہ ان ایام کا احترام کریں، جیسا کہ انبیاء نے عشق کر کے بتایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ساری زندگی اپنے زندہ بیٹے کو، یوسف علیہ السلام کو روتے رہے، اور رو رو کے آنکھوں کی بہنائی چلی گئی۔ کیا نبی تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے؟ پتا تھا، لیکن محبت اور عشق میں اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی روتا ہے یا عقیدت کے پھول کسی طرح بھی نچھاور کرتا ہے اس خاندان پہ، تو اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہم مذاق کرتے ہیں، ہم احترام نہیں کرتے۔ ہمارے بچے فرقہ واریت کی گفتگو کرتے ہیں، آیا وہ گھروں میں یہ باتیں سنتے ہیں تو کرتے ہیں نا، انہیں بتائیں کہ یہ ہستی یہ کون ہے، حضور کی آل کون ہے، جیسا کہ ان بچوں کو فلموں کا پتہ ہوتا ہے، فلموں کے جو ہیرو ان کا پتہ ہوتا ہے، ڈراموں کا پتہ ہے، ڈراموں کے ہیرو کا پتہ ہے، کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا پتہ ہے، کائنات کے ان ہیرو کے متعلق پتہ ہونا چاہیے۔ یہ کائنات کے ہیرو ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا اور اللہ کے دین کو بچایا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، روز محشر آپ سے اس بات کا سوال کیا جائے گا کہ کیا تم اپنے بچوں کی تربیت کر کے آئے ہو، بچوں کو کیا دے کے آئے ہو؟ آپ کی یہ کوٹھیاں، گاڑیاں، دولت، بنگلے، فیکٹریاں یہ نہیں پوچھی جانی ہیں۔ اصل دولت آپ کے بچے ہیں، ان کی تربیت کرنی سیکھیں، ان کی تربیت کریں۔ اچھے سکولوں میں آپ جس وقت انہیں پڑھا رہے ہیں، انگلش میڈیم، جہاں مرضی پڑھائیں، لیکن 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ انہیں آپ قرآن اور اسلام اور دین کی تعلیم آپ کو دیں۔ یہ آپ کے مرنے کے بعد اصل دولت آپ یہ اولاد چھوڑ کے جائیں گے، جو آپ کی قبر پر آ کر بھی فاتحہ پڑھے گی۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ دنیا میں بے مقصد آئے ہیں اور چلے گئے۔ اپنا یہ پیغام میں اپنے سارے چاہنے والوں کو دیتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو فرقہ واریت سے باہر نکل کر سنیں۔ کسی فرقے کی یہ جاگیر نہیں ہے، یہ ہم اہل سنت کی گفتگو ہے، یہ ہم اہل سنت کا پیغام ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی یہ کیونکہ ایام جو ہیں کچھ دن محرم الحرام کے، ہم اسی طرح کی گفتگو ملتی جلتی آپ سے کریں گے، جس میں ہمارے سننے والے چاہنے والوں کو کوئی اویئرنیس ملے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور ان ایام کا صدقہ حضور کی آل کے اللہ ہمارے گھروں میں جو دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، وہ خدا اس ذکر کے صدقے وہ دور فرما دے، اور جو جس مشکل میں، پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ اس ذکر کا صدقہ ان کی مشکلیں آسان فرما دے۔ اور اگر کوئی بیمار ہے، ان ایام کا صدقہ، اس بیمار کربلا کا صدقہ اللہ اسے صحت عطا فرما دے۔ اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو رب اس ذکر کا صدقہ اس کی تنگ دستی دور فرما دے۔ اور اگر کوئی بے اولاد ہے، اللہ اس ذکر کا صدقہ اس کو اولاد عطا فرما دے۔ اگر کوئی بے گھر ہے، پروردگار سے گھر عطا فرما دے۔ خدا ہمیں نماز، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے میں اتحاد، اتفاق اور محبت قائم فرما دے۔ یہ جو ہم فرقہ واریت میں بٹ چکے ہوئے ہیں، اللہ اس فرقہ واریت کا خاتمہ فرما دے اور ہم سب کو ایک بنا دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔